آج کل جو فساد برپا کیا جا رہا ہے کہ فاتحہ کا نہیں کھانا، 11ویں کا نہیں کھانا، 10ویں 20ویں کا نہیں کھانا، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اتنی آسان سی چیز کو بھی امت جو ہے ڈیفیکلٹ بنا دے گی. اتنی آسان سی چیز کو، فاتحہ نذر و نیاز، یہ تو چھوٹی چیز ہے، لیکن ادنا چیز کو بھی اتنے ڈیفیکلٹ بنا دے گی. یہ اللہ پاک کو معلوم تھا، اس کا علم ہے اللہ پاک کو. تو اللہ پاک آگے اسی آیت کریمہ کے آگے فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تم وہ چیزیں نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اب دیکھ رہے ہیں نا ہم کتنا، یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھانا چاہیے، فاتحہ کا حرام ہے، 11ویں کا حرام ہے، 10ویں 20ویں کا حرام ہے، نہیں کھانا نہیں کھانا. تو یہ جو نہیں کھانے کی بات جو اب ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، تو اللہ پاک اسی کا ذکر فرما کے کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تم وہ چیزیں نہیں کھاتے ہو جن پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ ہم نے ان چیزوں کی ساری تفصیل بیان کر دی جو تم پر حرام ہے. جبکہ ہم نے ساری تفصیل بیان کر دی جو تم پر حرام ہے. تو کیا کیا حرام تھا اللہ نے بتا دیا. مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور خون حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور ہے. حرام چیزوں کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی. اب پھر اس کے علاوہ جتنی ہیں ساری چیزیں حلال ہیں. تو آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں، نہیں کھانا نہیں کرنا، یہ ساری چیزوں کو ہی اللہ پاک اس کے رد میں ہی بیان فرما رہا ہے. تمہیں کیا ہوا، کیوں نہیں کھاتے ہو. ابھی ایسے پوچھتے ہیں نا عام طور پر کہ کیوں نہیں کھاتے فاتحہ کا، یہی پوچھ رہا اللہ پاک. کیوں نہیں کھاتے ہو تم ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا، جبکہ ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی جو تم پر حرام تھی، جو تم پر حرام تھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا. اب ڈیٹیل کا مطلب معلوم ہے آپ کو، تفصیل، ڈیٹیل، ہر چیز کو بیان کر دینا. تو پھر اللہ پاک یہ بھی بیان کرتا فاتحہ حرام. لیکن نہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے ضرور. چلو اس کو فرض بھی نہ مانے، واجب بھی نہ مانے، مستحب ہے ضرور، مستحب ہے یہ چیز. اب آپ چھوٹی سی بات دیکھیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور بھوک لگی ہے، تو پہلے کھانا کھانے کا حکم ہے، جبکہ نماز فرض ہے، اور وقت گزر رہا ہے اس کا، لیکن پہلے کھا لو. تو کتنا اللہ پاک ہمارے احساسات کا احترام کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے. تو بس ہمیں یہی دیکھنا ہے، یہی سوچنا ہے. تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، جبکہ نماز فرض ہے اور یہ فاتحہ وغیرہ یہ ساری چیزیں مستحبات ہے، تو ان کو جو ہے اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہ بنایا جائے، اتنا جو ہے مشکل نہیں بنایا جائے کسی کے لیے بھی. ہم جو ہے ابھی ہم بھی زندہ، ہمارے ماں باپ بھی زندہ، لیکن ہم دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. کیوں دعا کرتے ہیں، جبکہ بخشش کا تصور موت کے بعد ہے، مرے نہیں ہیں ابھی لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں. کیوں، یہ فکس ڈپازٹ اس کو بولتے ہیں. ابھی سے تیاری کر کے رکھنا، ورنہ دعا کرتے ہیں نماز میں جب بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. ایسا تو یہ ہے فکس ڈپازٹ اس کو بولتے ہیں. تو زندہ ہے تب بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو لے کر جو ہے بہت جو ہے مشکل بنایا جا رہا ہے. دین کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ 10واں کرنا، 20واں کرنا. اب جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا، تو نہ کرے. یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، نہ کرنے پر گناہ ہوگا، تم کو عذاب دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ مستحب ہے. جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. لیکن کرنے والے پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے اگر وہ اچھی نیتوں سے کر رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر وہ اپنی اچھی نیتوں سے کر رہا تو پھر اس پر کوئی اعتراض بھی نہ کرے، اس کو روکے بھی نہیں، اس کو منع بھی نہ کرے. تو یہ سارے تصورات جو ہے 10واں کرنا، 20واں کرنا، زیارت کرنا، 40واں کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ تو یہ دیکھیے مستحب ہے. تو جو استطاعت اپنے اندر رکھتا ہو، جو اپنے اندر کیپیسٹی، جو صلاحیت رکھتا ہو کرنے کی، وہ کرے، اور جو نہ رکھتا ہو وہ نہ کرے. ایسا نہ کر دے کہ چلو یہی ہماری ذمہ داری تھی، اب یہ کرنے کے بعد مرحوم کو ہم ہمیشہ کے لیے بھول جائیں. اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی تو وہ نہ کرے، لیکن روز جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے وہ اصالِ ثواب کر دے، پہنچ جائے گا. کھانے کا اہتمام کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا، یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں. یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں. جو ضروری ہے ان تک ثواب پہنچ جائے، ان کو آرام مل جائے، بس اتنا ضروری ہے اور کچھ نہیں. تو فاتحہ، نذر و نیاز، 10واں 20واں 40واں، اس کو زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں بنانا چاہیے. اور جو کچھ ابھی ہم سمجھے ہے بس اسی کو دھیان میں رکھنا ہے
کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین کو مشکل نہیں بنایا گیا، یہ فاتحہ کرنا ضروری ہے کیا، ایسا نہیں. تو جو کرنا چاہے خوشی سے وہ کرے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اس کا انکار بھی نہ کرے. خود نہ کرے ٹھیک ہے، نہ کرے، لیکن انکار نہیں کرے، نہیں کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں. سب سے بڑی بات یہ مستحب چیزیں ہے، اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. جو کرنا چاہے خوشی کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ کرے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے. اگر کوئی جو ہے زبردستی کرے اور نیت ہی اچھی نہ ہو، کیا اس عمل کا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. یہ تو مستحب عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن نماز میں اگر کوئی زبردستی پڑھے اور نیت میں کچھ بھی صحیح نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، کہاں سے نماز قبول ہوگی؟ فرض جب چیز قبول نہیں ہوگی تو مستحب کہاں سے قبول ہوگی؟ بس ان ساری چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا تم وہ چیزیں کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ کی آیتوں پر. تو ایمان کا کیا تعلق اس سے؟ لیکن اللہ پاک نے بیان فرما دیا. یہ دیکھ کر یہ سارے جو ہے ایسے مرحلے آئیں گے امت میں، ایسے فسادات پھیلے جائیں گے امت میں، ایسا حرام کا فتویٰ، مشرک کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اللہ پاک نے فرما دیا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ. پھر آگے اللہ نے پوچھ بھی لیا کیوں نہیں کھاتے ہو تم، جبکہ اللہ پاک نے حرام چیزوں کی ڈیٹیل بیان کر دی. تو بس اس کو اتنا ڈیپ نہیں لے جانا چاہیے. جو جس کو جس طرح میسر ہو اس طرح کرے. جو اپنے مرحوم کے لیے جتنی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، جتنا اس کے لیے میسر ہو وہ اتنا کرے. اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے جس کے ترک پر گناہ ہوگا، ایسا نہیں. لیکن اگر کریں گے تو ثواب یقیناً ملے گا، ثواب یقیناً ملے گا. کرنے والے کو بھی اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی یقیناً ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں. یہ مستحب چیز ہے، کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر عذاب اور گناہ نہیں ہے. بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے عقیدے اور ایمان کو سلامت رکھنا ہے. بس کہیں پھر یہ ساری چیزوں کو سن کر ہمیں اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنا ذہن نہیں خراب کرنا ہے، اپنے عقیدہ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. یہ تو مستحبات چیزیں ہیں نا، مستحبات کو لے کے ہم اپنا سارا ایمان کیسے خراب کر لیں گے؟ نہیں، ہم جس پہ چلتے ہیں اسی پہ چلتے رہیں، ہم جو کرتے ہیں وہی کرتے رہیں. کسی کے جو ہے اعتراضات پہ جو ہے عمل کرنے کی جو ہے سوچے تک بھی نہیں. بس جو کرتے ہیں اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ کرے، یقیناً اللہ پاک قبول فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج جو کچھ بھی ہم سنے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اور ہمیں ان ساری گمراہی والے چیزوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اور ہمیں صحیح ہدایت والے راستے پر چلا. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو چوک ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.